ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ توکل اسباب کے منافی نہیں۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سبب اختیار کرنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ سبب اختیار کرنے کے ساتھ نتیجہ کو اللہ کے بھروسے کرنا یہ توکل ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ جب قوم کے لوگ انکار کر دیتے ہیں، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ہجرت کرتے ہیں۔ پھر اولاد سے محروم ہیں تو ایسا نہیں کہ بس اللہ کے بھروسے رہتے ہیں، بلکہ شادی بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں توریہ کے لیے بھی کبھی کبھار جگہ بن سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جگہ پر جھوٹ بولا تھا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ پہلی جگہ وہ کیا ہے؟ جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ چلو ہم اپنی مورتیوں کا تہوار منانے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں۔ دوسری جگہ جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا حضرت سارہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی۔ اور تیسری جگہ جبکہ ان کی مورتیوں کا علاج کر کے آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کے بڑے بت نے کیا ہے، پوچھ لو انہی مورتیوں سے۔ تو یہ جو 3 جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ کس معاملے میں ہے؟ جھوٹ توریہ کے قبیل سے ہے، یعنی اس کو صریح جھوٹ نہیں کہا جاتا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توریہ کے طور پر جھوٹ بولے تھے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم کچھ اور مراد لے رہے ہوں اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو۔ جیسے اگر مجھ سے کوئی بولتا ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے ہیں، تو میں بولوں گا کہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ میرے پاس دینار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دینار ہیں، انڈین روپیز نہیں ہیں۔ تو اس قبیل کا توریہ جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم کے لوگوں نے جب کہا کہ چلو مراسم کفر بجا لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو بیماری کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمہارے شرک سے مجھے بیماری لگ گئی ہے، تمہارا شرک میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تو میری بہن ہے، ایسا میں بتاؤں گا، تو اس ناحیہ سے کہ دین کے اعتبار سے وہ ان کی بہن ہی تھی، تو دینی اعتبار سے وہ ان کی بہن تھی، تو اس ناحیہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو میری بہن ہے۔ اور اسی طریقے سے مورتیوں کو توڑنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑے بت نے توڑا ہے۔ تو یہ اصل میں تحکمانہ جواب تھا کہ ذرا تم سوچو، غور کرو کہ کیا تمہاری مورتی اس قابل ہے کہ دوسری مورتیوں کو توڑ سکے۔ تو یہ تحکمانہ طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی۔ تو توریہ کے قبیل پر یہ چیز ہے، صریح جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں ایسا سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولیں، لیکن یہ توریہ کے قبیل سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی، اسی طریقے سے کافر ماں باپ بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کافر تھے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، سمجھایا بھی تو یا ابتے کہہ کر کے کہ ابو جان ابو جان، اور فکر مند رہیں کہ کیسے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کل قیامت کے دن آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ابراہیم، آج میں تیری بات مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے کہا تھا نا دنیا میں آپ سے کہ میری بات مان لیجئے، لیکن آپ نہیں مانے تھے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور میرا باپ آج جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جہنم کو حرام ٹھہرایا ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے ابراہیم نیچے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ان کے باپ جو تھے وہ بجو کی شکل میں بدل دیے جائیں گے، اور اپنے سامنے میں بجو دیکھیں گے، باپ کو دیکھیں گے نہیں۔ پھر فرشتے کو حکم ہوگا اور بجو کا پیر پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ وہ اس باپ ہی ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ باپ کے کہنے پر کیا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یہ بھی ایک سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے مکہ میں، تو کبھی کبھار آتے بھی تھے۔ اسی بیچ اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کر لی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو گھر پر گئے، بہو سے پوچھا گزر بسر کیسا چل رہا ہے۔ اس نے شکایت کی کہ بہت تنگی میں گزر بسر چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا شوہر جب آئے تو کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ کنایا یہ تھا کہ طلاق دے دو۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے آئے تو بیوی نے قصہ سنایا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو، اور وہ چلے گئے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے باپ تھے اور میرے باپ نے کہا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں، چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دیا۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ کیا باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور جانتے تھے کہ یہ عورت کیسی ہے، ایک نبی کی زوجیت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کہ شکوہ شکایت ہے اس کے اندر، اس لیے نبی کی بات سن کر کے ایک نبی نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو۔ پر کیا آج کے ڈیٹ میں ایک عام آدمی اپنے باپ یا اپنی ماں کی بات سن کر کے طلاق دے گا؟ نہیں۔ ہاں، اگر باپ یا ماں وجہ بتائے اور وجہ بھی معقول ہو تو ماں باپ کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر ماں باپ جو ہے نا شوہر بیوی یا بیٹے اور بہو کے بیچ کی محبت سے خار کھاتے ہوئے اس طرح کی حرکت کبھی کبھار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو فوراً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کون کون سی چیزیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو ابو الضیفان کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی ضیافت کرنے والے، پہلے ضیافت کرنے والے ہیں، کیونکہ بچھڑا ذبح کر کے فرشتوں کا استقبال کیا تھا، حالانکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے ختنہ کیا تھا۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذبیح کون ہے، یعنی کن کو ذبح کیا گیا تھا، اسماعیل کو یا اسحاق کو؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ذبح کرنے کا قصہ پیش آیا تھا، اس لیے اسحاق علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے چھپکلی کو مارنے کا حکم، حدیث میں آیا ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی اس آگ میں پھونک مار رہی تھی، روایت میں یہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چھپکلی کو دیکھو تو اسے مار دو، جس نے ایک ضرب میں مارا اس کو سب سے زیادہ نیکی ہے۔ تو چھپکلی کو کیا مارنا چاہیے؟ جی ہاں، چھپکلی کو دیکھیں تو مارنا چاہیے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ چھپکلی ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں پھونک مار رہی تھی جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ اس چھپکلی نے پھونک مارا تھا نا، اس کی نسل کی کیا غلطی ہے؟ لیکن چھپکلی ذات کے اندر ہی فساد ہے، شرارت ہے، اس ناحیہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو چھپکلی کو مارنے کا حکم کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ چھپکلی کے اندر فساد کی صفت پائی جاتی ہے، شرارت کی صفت پائی جاتی ہے۔ چھپکلی نقصان پہنچانے والے جانوروں میں سے ہے، اس لیے اسے مارنا مسنون ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ میں کسی بھی نبی کی لاش پائی جاتی ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی لاش خانہ کعبہ میں ہے، کسی دوسرے نبی کی لاش خانہ کعبہ میں دفن ہے۔ یہ سب بکواس ہے، کسی بھی نبی کی لاش خانہ کعبہ میں نہیں پائی جاتی، اور اس بارے میں جو بھی روایتیں ہیں وہ سب کی سب غلط ہیں۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔